دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں محمد مہدی صاحب. مہدی صاحب ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, فورن افیئرز میں اسپیشلائز کرتے ہیں اور ڈیلی جنگ میں 10 سال سے کالم لکھ رہے ہیں اور چائنا ٹوڈے میں 5 سال سے. مہدی صاحب, میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے. پاکستان میں بہت سے لوگ پبلکلی نہ صحیح پرائیویٹلی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں, جو اکنامک پرابلمز ہیں, ان کو حل کرنے کا ایک آسان طریقہ وہ ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا, اور اس سے ہمیں بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ٹریڈ میں, باقی چیزوں میں. تو اس حوالے سے پچھلے دنوں یہ بات سننے میں آئی کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو جنرل باجوہ نے انڈیا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ نیگوشیٹ کی, جس کے تحت کشمیر کو 20 سال کے لیے فریز کرنا تھا اور پرائم منسٹر مودی نے پاکستان آنا تھا اور انہوں نے سپورٹس ریلیشنز اور ٹریڈ ریلیشنز کو ریوائیو کرنے کا اعلان کرنا تھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ان کو سمجھایا کہ اگر ہم نے اس سے اگری کر لیا تو لوگ ہمیں غدار کہیں گے اور ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں وہ اگر ان کے معاملات اچھے ہوں تو ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ معاشی طور پر اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ یورپی یونین کی ہے کہ یورپی یونین جب اکٹھی ہو گئی تو یورپی یونین کو اپنی ٹریڈ کے لیے باہر نہیں دیکھنا پڑا. کہا یہ جاتا ہے کہ 70% ٹریڈ ان کی آپس میں ہی ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جو 7 ممالک ہے ان کے آپس کے تعلقات اچھے, اور اس میں اصل مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب نے یا سب لوگوں نے جس نے بھی کوشش کی, اس میں دیکھنے والی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں دونوں طرف کے معاملات کو نہ دیکھا جائے. ہو یہ رہا ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ سپورٹس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں یا ٹریڈ کے معاملات بہتر ہو جائیں, لیکن اس کے ایوز جو ہیں وہ آپ کشمیر کو کہہ رہے ہیں کہ فریز کر دیا جائے 20 ایئرز کے لیے, تو اب اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا سب سے پہلے, اور پھر اس سے جڑے ہوئے باقی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, کیوں نہ یورپی یونین ہو, کیوں نہ آسیان کنٹریز ہوں, اس میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی پہلے کوشش کی جاتی ہے, پھر چیزیں. مثلا جرمنی اور فرانس کے درمیان جو تھے وہ بہت زیادہ معاملات خراب تھے, لیکن پھر وقت آیا انہوں نے اپنے پانی کے بھی مسئلوں کو حل کیا, اپنی باقی چیزوں کو کیا. آج وہ کہاں. تو یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی چیز کو تو کارپیٹ کے نیچے کر دیا جائے اور اس کے بجائے باقی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, تو یہ شاید تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال بن گئی ہے, ہمارے ٹریڈ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں یا نہیں ابھی ہوتے, ہمارے سپورٹس کے اچھے ہوتے ہیں یا نہیں اچھے ہوتے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں جیسے بھی ہمارے تعلقات ہیں ہم دونوں کو بیٹھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ابھی جو مہینے شروع ہونے والے ہیں اکتوبر اور نومبر کے, ہمارے موسمیات کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں دہلی سے لے کر لاہور تک. اب یہ ایک جوائنٹ مسئلہ ہے, اور اس کو جب تک ہم جوائنٹلی حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جو انوائرمنٹ ایشو بن گیا ہے, تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بتدریج ہمارے لیے مشکل بنتا جائے گا. اس سال ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ان کا فوڈ باسکٹ کا علاقہ ہے وہاں پر پانی آنے کی وجہ سے ان کا فوڈ باسکٹ کا علاقہ خراب ہو گیا, اور چاول کی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ چاول کو اب وہ دنیا میں باہر نہیں بھیج رہے, انہوں نے اس کو روک لیا ہے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ملک میں قلت پیدا ہو گئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. یا ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پانی جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے ہمارے ان دریاؤں میں جو عموماً خشک رہتے ہیں, اور ان سے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 مہینے سے.
یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر ہمارے تعلقات اچھے رہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹریڈ شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بتدریج یہ پورا خطہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے انوائرمنٹ کے اوپر ایک فرق پڑ رہا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں، جبکہ میں ہندوستان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے اندر ان خیالات کو بہت پذیرائی ملتی ہے، لیکن اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جتنی بھی کٹی ہے آپس کے اندر، وہ کٹی اپنی جگہ پر، لیکن یہ تمام چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، ورنہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے مزید صورتحال خراب ہوگی۔ جہاں تک آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں، جو پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہیں، جو پہلے 10-15 لوگ ہیں، تو جب کبھی بھی ان میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا یا ملنے کا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایس کے سینا جو وزیر خارجہ تھے ہندوستان کے، جب وہ لاہور تشریف لائے تو ان کے لیے ایک لنچ ارینج کیا تھا شہباز شریف صاحب نے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ایس کے سینا اس سے پہلے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، تو وہ وہاں پر تشریف لائے، تو انہوں نے میاں منشا صاحب کو اور کچھ اسی طرح کے بڑے، تو میں نے وہاں پر بھی یہ محسوس کیا کہ ہندوستان سے جو لوگ چند آئے ہوئے تھے اور پاکستان، یہ بہت مختصر سی تقریب تھی، تو اس میں یہ دونوں بڑے لیول کے جو کاروباری لوگ تھے، ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اگر کاروباری اچھے نہیں ہوں گے تو دونوں کاروباری لوگوں کو اس کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اب سے چند ماہ پہلے ایک لاہور چیمبر اینڈ کامرس کی تقریب میں بڑے اوپنلی میاں منشا صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات ٹریڈ وائز بہتر ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ عنقریب ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آنے والے۔ آیا کہ ایسا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے معیشت کے حوالے سے ہماری نسبت زیادہ بہتر پرفارمنس دکھائی ہے، لیکن جغرافیہ ہمارا ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اور ہندوستان جو اپنا سامان لے کر یورپ یا سینٹرل ایشیا ایران کے ذریعے سے جا رہا ہے یا سمندر کے ذریعے سے جا رہا ہے، اگر وہ یہ بالکل سی پیک والی بات ہے جسے ہم لوگ یہاں پہ صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ اگر سی پیک بھی صحیح طرح چلنے لگتا تو مور دین $12 بلین صرف ہمیں موصول چنگیوں کی شکل میں ملنے تھے۔ تو اگر انڈیا کی ٹریڈ بھی اس خطے کے ذریعے سے ہونے لگے تو لا محالہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ دونوں طرف کے کاروباری لوگ بہت عرصے سے اس کی خواہش رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر میں وہی عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ کچھ چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے کر دیا جائے تو یہ شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں جہاں پر تعلقات کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جو نیٹی گٹیز بھی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی تھی، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کری کہ کسی بھی وجہ سے کوئی پرابلم نہ کھڑی ہو۔ میاں منشا جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دا ریچسٹ مین ان پاکستان۔ وہ ایم سی بی جو ہے ہمارا جو مسلم کمرشل بینک ہے اس کے اونر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کافی بزنسز ہیں، اور ان کے ٹوٹل ایسٹس کا اندازہ جو ہے وہ شاید 4 ارب 4 بلین 5 بلین ڈالرز لگایا جاتا ہے۔ تو مہدی صاحب جو آپ نے بات کی نا کشمیر کی، اس میں ایک تو میرے خیال میں ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کشمیر پہ اوپنلی ڈیبیٹ نہیں ہوا یہ ایشو نا، اور ہماری ہر اپوزیشن نے حکومت پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کشمیر پہ سودے بازی کر لی ہے۔ تو اس لیے ہر حکومت جو ہے وہ ڈیفینسو پہ رہتی ہے، اور ہر اپوزیشن جو ہے وہ اوفینسو پہ ہوتی ہے اس ایشو کو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کا ایک فٹ بال بن گیا ہے یہ، اور میاں نواز شریف کو جب ہٹایا گیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیا سے تعلقات اچھے کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہے۔ اس کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے نگیٹ کر دیا۔ تو کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، ایک تو وہی بات کہ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا، اور میرا خیال ہے کہ 99.9% لوگوں سے اگر آپ پوچھیں، کسی بازار میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، ایون کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو 99.9% لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کیسے پیدا ہوا اور اس کی کمپلیکسٹیز کیا ہیں۔
اور ضیاءالدین صاحب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے, ان کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھ کر ہم کشمیریوں سے زیادتی کر رہے ہیں, ہم ان کی توقعات کو ابھارتے ہیں اور پھر ہم کرتے کچھ نہیں ہیں. ارشاد محمود صاحب ہمارے ایک کشمیری دوست ہیں, ہی از این ایکسپرٹ آن کشمیر. وہ سجاد لون کی شادی میں, عبد الغنی لون کے جو صاحبزادے ہیں, ان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے سری نگر گئے تھے, اور وہ اس تاثر کے ساتھ واپس آئے کہ ملیٹنسی نے کشمیری معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. تو پاکستان کی حد تک ہم اگر کشمیریوں کو نہ بھی لائیں بیچ میں کہ جی کشمیری کیسے ریئیکٹ کریں گے, پاکستان کو تو اپنا سوچنا چاہیے نا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہماری جو obsession ہے کشمیر کے ساتھ 75 ایئر 76 ایئرز ہو گئے ہیں, اگر ہم اسی کو اسی طرح رکھیں گے تو پھر آئندہ بھی 76 ایئرز اسی طرح گزر جائیں گے, نہ کشمیریوں کا بھلا ہوگا نہ پاکستانیوں کا بھلا ہوگا. تو کیا اس پہ کوئی فریش تھنکنگ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں آف دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں بھائی پریکٹیکل سولوشن اس کا ایک ہی ہے, ریئلسٹک سولوشن ایک ہی ہے, جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس رہے, جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے ساتھ رہے, اور لائن آف کنٹرول کو سافٹ بارڈر بنا دیا جائے, کشمیریوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی. دوسری طرف جو ریجڈ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی اس پہ تو ہم 1 انچ کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر ولنگ ٹو لیو فار اندر 75-76 ایئرز, جس طرح سے ہم نے پچھلے گزارے ہیں اسی طرح سے, اور کشمیریوں کے لیے بھی کیا ریلیف ہے اس میں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ دیکھیے ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر آپ اور میں بات کر چکے ہیں, اور میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ بحث نہیں ہے کہ عام آدمی کو صحیح بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ, یا پاکستان کی آبادی یا ہندوستان کی آبادی. بس اب مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے ہندوستان کے ایک سفارتکار لاہور تشریف لائے, ینگ سفارتکار تھے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ملنے کی خواہش ظاہر کری, اور ان کا تعلق ساؤتھ سے تھا. تو انہوں نے مجھ سے یہ بات لاہور شہر میں بیٹھ کر کہی کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, یہ کشمیر میں تو اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں وہاں پر. تو یہ دونوں طرف یہ معاملات ہیں, دونوں طرف کی بہت ساری سوچیں ہیں, بہت ساری بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کو اس طرح کر دیں گے کہ کشمیر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے تو یہ بہت بہتر صورتحال ہو, لیکن کشمیر کے لیے جو کشمیری ہیں ان کے لیے بھی کیا یہ بہتر صورت, مثلا اس سے تو بہتر صورتحال یہ ہے کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ سامنے آ جائے, اور پاکستان کی بھی سافٹ بارڈر موجود ہو کشمیر کی طرف سے, اور ہندوستان کا بھی سافٹ بارڈر ہو, اور کشمیر ایک اس طرح کی اسٹیٹ ہو جیسی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. جیسے یورپ کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے درمیان ہیں. مثلا اگر آپ مناکو تشریف لے کے جائیں تو مناکو جو ہے وہ فرانس کے اندر بھی ہے اور فرانس سے باہر بھی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ اٹلی کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور فرانس کے ساتھ بھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو شاید اس میں پرابلم زیادہ سامنے آئیں گی. اگر آپ ان کو اکٹھا رکھنے کی بات کرتے ہیں اور پھر اس میں کوئی بات کرتے ہیں, اور کشمیر کو دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ, ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے, کہ کشمیریوں کے پاس یہ آپشن ہونی چاہیے کہ اگر کشمیر چاہے تو کشمیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر بھی رہ سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے, کیونکہ دیکھیے کشمیر کے معاملے کے اندر ابھی ہم اور انڈیا اتنا زیادہ ذکر نہیں کرتے, لیکن چائنا کا بھی ایک اسٹیک موجود ہے. تو ہمیں جو ہے وہ تینوں ملکوں کو بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے, دیکھیے یہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال میں انڈیا اور چائنا کے کتنی زیادہ ٹینشن بڑھی اور کتنے زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسز ہوئے. اس ساری ٹینشن کی وجہ سے ہندوستان نے بھی وہاں پہ چوکیاں بنائی, چائنا بھی وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا, دو بدو لڑائی بھی ہوئی. پھر دیکھیے اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو آنے والے وقت میں بہت سیریس ہو جائے گا. دنیا کے جو بڑے دریا ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک خاص علاقے سے نکل کر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سندھ اور گنگا کا جو مین ہے جہاں سے وہاں شروع ہوتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں ہے, وہ آج والے دن چین کے اندر موجود ہے, اور وہاں سے وہ دونوں دریا. تو یہ بہت سارے ایسے ڈسپیوٹ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ انٹرنیشنل افیئرس کے ماہرین میں سے ہے کہ دنیا کے اندر پانی کے ڈسپیوٹ کے اوپر مثلا ابھی آپ اگر دیکھیں تو چین والا جو میکونگ دریا ہے
جو برما سے ہوتا ہوا اور تھائی لینڈ سے ہوتا ہوا، اور یہ ایک اس کا پورا ایک مسئلہ ہے کہ اس دریا کے پانی کا استعمال کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا۔ اسی طرح افریقہ چلے جائیں، دریائے کانگو کے اوپر جو ہے وہ ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح آپ عراق اور ترکی اور ان کے ممالک کو دیکھیں تو دریائے دجلہ کا جو ہے وہ سارا ایک معاملہ ہے۔ تو یہ دنیا کے کچھ مسائل ہیں۔ مثلا یہ جغرافیہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس نے تو یہ سارے ملک آ کے نیچے نہیں بنائے، یہ ملک حالات کے مطابق جو ہیں کبھی بڑے کبھی چھوٹے یہ بنتے چلے گئے۔ تو یہ جو اس کا ایک نیشنل روٹ ہے، ایک قدرتی ذریعہ ہے، اس کو آپ نے بچاتے ہوئے کیسے اپنے معاملات کو آج کی دنیا میں فٹ رکھنا ہے، یہی اصل میں پولیٹیشنز کا اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو آج کل آپ جو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں۔ تو جی میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان دونوں ممالک میں اگر اسی طرح پٹی برقرار آیا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ابھی اگلے 1-1.5 سال کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی الیکشن کا سلسلہ ہے اور ہندوستان میں بھی ہے۔ اب اس وقت نریندر مودی صاحب جبکہ وہاں ابھی تک وہ ایک پاپولر آدمی ہے، لیکن شاید اب اس موقع کے اوپر وہ کوئی ایسا نیا کام نہیں کریں گے پاکستان کے حوالے سے جس کے بعد انہیں اپنی پبلک میں جا کر کوئی اور قسم کی بات کرنی پڑے۔ اسی طرح جی پاکستان ایک فیز سے گزر رہا ہے، یہ فیز گزرے گا۔ مجھے یہ یقین ہے بہت حد تک کہ اگر اگلی حکومتیں دونوں ممالک کے اندر پاکستان میں خاص طور پہ فیئر اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے سے آئیں، اور انڈیا میں تو باہر الیکشن کے اوپر اب وہ ڈسپیوٹ اس طرح موجود نہیں رہا ہے پارٹیوں کے درمیان، اور اگر وہاں سے بھی ایک کامیاب صورتحال میں آئیں تو مجھے یقین ہے کہ پھر ایسی صورتحال ضرور پیدا ہوگی کہ دونوں ممالک کے اندر جو اس وقت بالکل ایسا لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، شاید ہم اس ڈیڈ لاک کی صورتحال سے باہر نکلیں۔ اچھا مہدی صاحب، آپ نے کہا کہ کشمیر کا جو حل ہے نا وہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو، میں نے تو کہا یہ ایک طریقہ آئیڈیل، ہو میں عرض کروں نا جی، دیکھیے ہاں کہ آئیڈیلی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکل کی، ریئلسٹک کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی ملٹری، جو کشمیر ان کے پاس ہے، ناردرن ایریاز ان کے پاس ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی ناردرن ایریاز آر پارٹ آف دا اسٹیٹ، ہسٹورک اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، کیا وہ سب چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں گے؟ کیا انڈیا جو ہے، جو اس کے پاس علاقہ ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آئیڈیالزم اپنی جگہ پہ، میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکل کی۔ اور کیا ہم جو ہے اس کو طول دینے کا باعث تو نہیں بنیں گے، یہ جو آئیڈیالزم ہے ہمارا، اس لیے کہ جو چیز پریکٹیکل نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا۔ اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ بھئی 75 سال اسی طرح گزرے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی گزاریں گے ہم آئیڈیالزم کی تلاش میں، ورنہ یہ مسئلہ 75 سال اتنا لٹکتا نا۔ اور سر 65 میں ہم نے اس پہ طاقت استعمال کر کے بھی دیکھ لی، میں نے شاید پہلے بھی کوٹ کیا تھا، ایم بی نقوی صاحب نے یہ لکھا تھا جو سینئر جرنلسٹ تھے ہمارے، کہ 65 میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی ہماری توقع تھی کہ ہم اپنے گریلے وہاں بھیجیں گے آپریشن جبرالٹر میں، اور کشمیری بس تیار ہیں بغاوت کرنے کے لیے، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور انڈیا وہاں سے بھاگ جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا۔ تو وہ نہیں ہوا، اور ایک جنگ ہو گئی جس سے پاکستان کی جو ہے معاشی حالت جو تھوڑی بہتر تھی اس وقت، وہ دگرگوں ہو گئی۔ تو کیا ہم مزید اسی طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایم بی نقوی صاحب کا تو بہرحال یہ خیال تھا کہ ہمیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا اور ہمیں کہنا چاہیے تھا انف از انف، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ہم صورتحال کو ایکسپٹ کر لیتے اس وقت کا جو سٹیٹس کو تھا۔ لیکن کسی بھی حکومت میں اتنی جرت نہیں تھی، ان کو یہی تھا کہ ہم نے جو عوام کو جو سمجھایا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسری پارٹی جو ہے نا وہ بہت ظالم ہے اور ان کے پاس کوئی ان کے جان نہیں ہے ان کے موقف میں، تو اس کے ہم نے ہمت نہیں کی اور ہم لٹکے ہوئے ہیں اسی میں نا۔ تو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی کیا ہے آن اسکیل آف 1 to 10 کتنے % چانسز ہیں کہ کشمیر آئندہ 10 سال میں، 20 سال میں، 50 سال میں، 100 سال میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے شکیل صاحب، میں نے صرف اتنی بات آپ سے کی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس معاملے کو ایک جگہ پہ فریز کر دیا جائے، تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر، کیونکہ دیکھیے جنگیں تو 1967 میں اور 73 میں عربوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ لڑی، لیکن کیا آج فلسطین کا میٹر ختم ہو گیا؟
آج جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پہ دنیا بات نہیں کر رہی؟ کیا وہاں پہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ نہیں چل رہی؟ دیکھیے بہت دفعہ بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہے، پاور کے استعمال ہم نے کیا یا نہیں کیا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کا سٹیٹس کو یہ ہے کہ دونوں ملک ایٹم پاورز ہیں، ایٹم بم دونوں ملکوں کے پاس ہے، دونوں ملکوں نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو بتدریج بہتر کرتے چلے گئے ہیں، اور ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر فائٹ ہو جاتی ہے تو آج کی فائٹ اس فائٹ سے بڑی مختلف ہوگی جو ہم 65 اور 71 میں دیکھتے رہے ہیں۔ آج کی فائٹ ہمیں کسی ایسی ٹریجڈی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا انسانی المیہ بن جائے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر ہم کشمیریوں کو یہ کہیں کہ بھئی کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے اور ایک انڈیا کے پاس ہے، اس لیے آپ ڈیوائیڈ ہو گئے اور آج سے آپ یہ ہو گئے، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور انڈیا بھی کہہ سکتا ہے۔ اچھا ایک دوسری بات بھی اس میں سوچنے کی ہے، آپ سارا سوال اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے نہیں کیا، پاکستان نے یہ نہیں سوچا، پاکستان نے 65 سے، انڈیا نے اس سے کیا سوچا؟ مثلا انڈیا آج والے دن بھی، ابھی ان کے جو وزیر خارجہ صاحب تھے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، ان کے وزیر دفاع وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس وقت اب ہم یہ کسی وقت بھی کشمیر میں گھس سکتے ہیں، کشمیر کو فتح کر سکتے ہیں، ہم بلتستان کا علاقہ بھی فتح کریں گے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں، ایسا کسی دن ہم نے ہندوستان کی لیڈرشپ سے بھی نہیں سنا کہ ہندوستان کی لیڈرشپ نے آگے بڑھ کر کہا ہو کہ لو جی یہ کشمیر کا میٹر جو ہے یہ ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس بات پر یہ پکے ہو گئے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم کشمیر کو ہم پاکستان کا وہ حصہ، پاکستان کا حصہ مانتے ہیں۔ میں نے نہیں کسی انڈین لیڈرشپ سے سنا جو پرائم منسٹر لیول پر بیٹھا ہوا ہو یا ان کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوں یا ان کے آرمی چیف نے ایسی کوئی بات کی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ گھر کا کوڑا بھی کارپٹ کے نیچے جمع کرتے رہیں تو ایک وقت کے اندر اس میں سے بھی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جتنا مرضی آپ کارپٹ کے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے لیے یہ ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا کوئی حل کر دو بس کسی طرح۔ ہندوستان کی بھی ایک بہت بڑی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے کیوں اپنے گلے کے اندر کشمیر کو لٹکایا ہوا ہے، یہ کشمیر کو آپ بازور شمشیر کیوں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کیوں ایک بہت بڑا جو آپ کا بجٹ کا حصہ ہے وہ کشمیر کی نظر آپ کرتے ہیں، کیوں نہیں وہ اپنے ملک کی پاورٹی اور باقی چیزوں کے اوپر خرچ کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کشمیر ہی کے مسئلے کی وجہ سے چائنا اور انڈیا کے معاملات بھی پچھلے سالوں کے اندر خراب ہوئے ہیں، جبکہ اتنی بڑی ٹریڈ والیوم کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دو بدو آ گئے لڑنے کے لیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، آپ درست فرما رہے ہوں گے، ہمیں مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی درست بات ہوگی، لیکن اگر آپ 1.5 کروڑ لوگ جو کشمیر کے ہیں، کشمیری، آپ ان کو بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ دیکھیں یورپ کے بہت سارے ملکوں کی 1.5 کروڑ آبادی نہیں ہے، تو آپ اتنی بڑی آبادی کو جو ہے وہ اگر نظر انداز کر دیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ کیونکہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو کچھ نہیں ہوگا، مثلا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل جو ہیں یہ کوئی شکل اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھیں ملیٹنسی کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ملیٹنسی کہیں پر بھی، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ایک عام آدمی ہے وہ ملیٹنسی کے نقصانات کو ذاتی طور پہ بھگت چکا ہے، تو وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ملیٹنسی کے ذریعے سے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ہاں یہ ضرور لوگ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ایسے حل ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی نئی ملیٹنسی نہ شروع ہو جائے، کوئی نئے مسائل نہ شروع ہو جائے۔ ایم بی نقوی صاحب نے جب بات کری یا باقی لوگوں نے بات کری اپنی دانش میں انہوں نے درست بات کی ہوگی، لیکن کیونکہ مجھ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں زمین پہ رہنے والا آدمی ہوں، لوگوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے، کشمیر کے بھی متعدد میرے چکر لگے ہیں، میں کشمیریوں سے ملا ہوں، میری ہندوستان میں بھی میں ہندوستان کی لیڈرشپ کے ساتھ میری ملاقاتیں صرف پاکستان میں نہیں، میں راہل گاندھی صاحب کے ساتھ 1 میری ملاقات دہلی میں ان کے گھر پر ہوئی تھی۔ اور یہ جو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کے ایشو کی ہم اگر بات کریں، پاکستان اور انڈیا کے ٹریڈ، تو یہ ساری باتیں کوئی
ایک 1.5 گھنٹہ ہم جو تھے وہ ملاقات میں اسی طرح بی جے پی کی لیڈرشپ سے اور ان کے ڈپلومیٹ سے اور ان کے باقی لوگوں سے، حتیٰ کہ دہلی پریس کلب کے اندر ایک آرگنائز کیا تھا پروگرام ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جی میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو، ایسی شکل میں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نئی ملیٹنسی نہ پیدا ہو جائے. اچھا مہدی صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا پاکستان کی بڑی پارٹیز، جماعت اسلامی چھوٹی پارٹی ہے لیکن بڑی ووکل پارٹی ہے، کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فورن پالیسی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کنٹری کر دیا جائے؟ کیا انڈیا، چانسز کتنے ہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے، یعنی اس کے 100 میں سے کتنے چانسز ہیں؟ آئیڈیالزم اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جی لوگ بڑے جذباتی ہیں کشمیر پہ، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ. تو کیا پنجاب کے لوگوں کو یہ بتایا کسی نے کہ ہم نے کشمیر پہ جو ہمارا موقف ہے کہ جی یہ کنٹیگوس ہے اور مسلم میجورٹی ایریا ہے، اس لیے پاکستان کا حق ہے اس پہ؟ تو کیا جوناگڑھ پہ پاکستان نے اسی پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کیا؟ پاکستان نے سپٹمبر 47 میں جوناگڑھ کی ایک سیشن سن لے پلیز، اس کہ موضوع کس پہ اور سن آپ لے نا بات پلیز. کرتے ہیں، آپ اس موضوع ہاں پر اور میرے ساتھ بات کر چکے جوناگڑھ پہ. میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بہت ساری غلطیاں ہوئیں، بہت ساری باتیں نہیں. ابھی جوناگڑھ کے کچھ ہی دن پہلے نواب صاحب کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو نواب کا حصہ دیا ہوا، اپنے نقشے کے اندر جوناگڑھ کو شامل کیا. یہ ساری چیزیں ہوئی. ابھی آپ حیدرآباد دکن کی بھی بات کریں گے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. آج کی زمینی حقائق یہ ہیں کہ جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن آج ہم مانیں یا نہ مانیں وہ ہندوستان کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن آج والے دن بھی کشمیر کو پاکستان ہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا سمجھتے ہیں. تو آج صرف بات ہو رہی ہے کشمیر کی. وہ جو ہونا تھا، پاکستان کی غلطیاں تھیں، ہم نے پنجاب والوں کو بتایا یا نہیں. لیکن اب آپ اسی کو دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی شملہ معاہدے کے تحت ایک کوشش کی تھی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا بھی آپ نے خود یہ مثال پیش کری کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. ابھی آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم اس پر کام کر رہی تھی، لیکن قریشی صاحب نے کہا کہ اس سے ہمارے پولیٹیکلی ہمیں بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں اور ہمارے لوگوں نے یہ کچھ. اب اس کے جواب میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کب ایسا ہوا کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسی آفر آئی ہو جس سے یہ محسوس ہوا ہو کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر آج کشمیر میں جو بیٹھا ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گا؟ کیا انہوں نے پبلکلی کبھی اس بات کو ایڈمٹ کیا؟ مثلا مودی صاحب نے یہ کہا کہ آج کا جو کشمیر پاکستان کا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پاکستان ہمارے کشمیر کو ایکسیپٹ کرے اور اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے؟ اچھا مہدی صاحب، گزارش سن لیجئے میری کہ جی یہ جو میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ اس جی تاثر کے حوالے سے ہیں جو پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کشمیر پہ بڑے جذباتی ہیں. تو وہ جب تک بات آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو بات کلیئر نہیں ہوگی. میرا اور خیال ہے سردار مسعود، سر ایک سن لیجئے، اب سردار پتہ ہے مسعود، لوگوں کو، اب سر لوگوں کو نہیں پتا، سر نہیں پتا، آپ کل اچھا مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی میں جا کے پوچھ لیں لوگوں سے. تو سردار مسعود نے سر جب وہ کشمیر کے اے جے کے پریزیڈنٹ تھے، آج کل وہ امبیسڈر ہیں امریکہ میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کشمیر کا ریزولوشن چاہتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قومی نظریے کی بیسس پہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے سید علی گیلانی جو پاکستان میں شاید سب سے مشہور کشمیری لیڈر تھے، سب سے مقبول لیڈر تھے، جس کو پاکستان نے اپنا اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی دیا، وہ بھی ایسی بات کیا کرتے تھے کہ جی مسلمان جو ہے نا کسی سیکولر سسٹم میں نان مسلمز کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ بھی سری نگر میں پڑھائی تھی. تو کیا ان کا جو سلوشن ہے وہ سلوشن ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور آج کون سے لوگ ہیں، کتنے فیصد کشمیری آپ کے خیال میں وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر ہونا چاہیے؟
اور پھر وہی بات آپ اس کا نہیں جواب دے رہے کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, باقی جو ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, کیا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ میرا خیال ہے میاں صاحب نے ایران میں یہ کہہ دیا تھا جی کشمیریوں کی مرضی ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں, تو پھر اس کے بعد اس کی تردیدیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے وہ نہیں کہا تھا, فورن آفس تک نے اس کی تردید کر دی. تو سر یہ حقیقت کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتنے فیصد لوگ ہیں پاکستان کے جو یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے؟ اس کی طرف آئیے پلیز. دیکھیے میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی کوئی میجورٹی لوگوں کی یہ خواہش ہے. آپ نے مجھ سے سوال کہا کہ یہ اس وقت اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس کو جہاں جہاں پہ جو دونوں ملک بیٹھے ہیں وہ وہیں پر بیٹھ جائیں اور کشمیر کو سافٹ بارڈر کے طور پہ وہ کشمیری ادھر. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اس سے زیادہ بہتر پھر یہ ہے کہ کشمیر کو 20 ایئرس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ چھوڑ دیا جائے اور وہ انڈیپینڈنٹلی پاکستان انڈیا میں موو کریں اور فائنلی پھر اس کا ایک ڈیسیژن ہو. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کی بات نہیں ہے. کیا ہندوستان پاکستان کی جو تقسیم تھی, ہندوستان کی لیڈرشپ اس پہ خوش تھی؟ نہیں خوش تھی نا. تو اسی طرح آج والے دن بھی ہندوستان کی لیڈرشپ اس بات کو کیسے ایکسپٹ کر لے کہ اور حصہ بھی وہ پاکستان کے اندر چلا جائے. اسی طرح پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری بن جائے کشمیر, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ کشمیر کا بٹوارہ اس انداز میں کر دیا جائے کہ جہاں پر آج ہندوستان بیٹھا ہوا ہے وہ. دیکھیے یہاں پر جب پنجاب کی اور بنگال کی تقسیم ہوئی تو اس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں بیٹھے ہیں وہ پنجابی مسلمانوں کا ملک میں چلے جائیں گے پاکستان میں, اور جہاں ہندو میجورٹی میں بیٹھے ہوئے وہ ہندوستان میں چلا جائے. لیکن یہ اب آپ بالکل ایک نئی بات کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ کشمیری جو دونوں طرف مسلمان ہیں لیکن وہ دونوں جو رشتہ داریاں بھی جن کی آپس میں ہیں وہ دونوں اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم دو ملکوں میں تقسیم ہو گئے, لیکن ان کے آنے جانے کے اوپر کوئی پابندی نہ. اس کے جواب میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر اس سے بہتر یہ ہے. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی میجورٹی یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر فیصلہ کر بیٹھی ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو جائے. پاکستان کی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اپنا منشور جاری کرتی ہے اس میں وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ جہاں پر ہندوستان بیٹھا ہے یا جہاں پہ پاکستان بیٹھا ہے بھائی یہی کشمیر. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق کیا جائے. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی آج والے دن تک کی پالیسی تو یہ ہے, اور یہی سیم ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی پوزیشن ہے کہ وہاں پر بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ابھی چند ہفتے گزرے ہیں تو وہاں کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع, میرا خیال ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں, ریپیٹ نہ کریں. گزارش یہ ہے مہدی صاحب کہ 1947 میں انڈیا کی طرف سے یہ آفر آئی اور ہمارے آدھی درجن سے زیادہ لوگ یہ لکھ چکے ہیں کہ آپ کشمیر لے لیں. پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل رہا تھا کشمیر, ہم نے نہیں لیا اور آج ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, وہاں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں. لیاقت علی خان نے کیا کہا شوکت حیات کو کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں اور پنجاب سے بھی بڑی ریاست حیدرآباد چھوڑ دوں. سر if you miss the bus you miss the bus. یہ نہیں ہے کہ آپ 75 سال بعد کہیں کہ بھائی وہ جو آفر تھی نا وہ ہمیں ریپیٹ کر دو. دیکھیے میری بات گزارش یہ ہے میں پوچھنا صرف آپ نے سردار شوکت کا پہلے بھی حوالہ دیا, میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کی تھی کہ کتابوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی معلومات کے مطابق بہت ساری باتیں لکھی ہیں جو ان کے ساتھ گزری یا انہوں نے سنی. ہندوستان میں بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں, لکھی جا رہی ہیں. ابھی جو ان کی بہت مشہور خاتون ہیں وہ ابھی بھی بہت کچھ لکھ رہی ہیں. دیکھیے ان باتوں سے چیزوں کا یہ تعین کرنا کہ ہاں یہ جو ہے یہ کیونکہ سردار شوکت نے لکھ دیا تو واقعی لیاقت علی خان نے یہ کہہ دیا تھا. دیکھیں ہم اور آپ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اس وقت کی, مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال آپ کہیں گے پھر
ہٹ رہے ہیں آپ جگہ سے. دیکھیے جس وقت لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے اندر کچھ چیزوں کو کر رہے تھے تو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اس میں قائد اعظم بھی شامل ہے، لیکن سر ظفر اللہ نے اپنی یادداشت جو انہوں نے یادداشتیں انٹرویو کی شکل میں دی، اس میں انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن قائد اعظم نے مجھے بلایا وزیر خارجہ کی حیثیت سے، مجھ سے کہا کہ آپ کی کیبنٹ جو بھی فیصلے کر رہی ہے وہ ضرور کریں، لیکن اس تاثر کو ظاہر کریں کہ ان فیصلوں کے اندر میں بھی شامل ہوں، اور اگر یہ تاثر آپ دینا چاہتے ہیں کہ میں بھی شامل ہوں تو پھر میرے ساتھ مشورہ کریں. اب یہ انہوں نے لکھا ہے. اب میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری چیز کو پکچر تو نہیں بنا سکتا کہ جو انہوں نے کہہ دیا. اسی طرح خواجہ ناظم الدین نے جسٹس منیر رپورٹ جو چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں ہے، خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ ان سے سوال کیا جسٹس نے کہ لیاقت علی خان صاحب تو جو ہیں بڑے غصے والے، اور انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور ان کا اس طرح کا کوئی نہیں، جو پوری قادیانی موومنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پہ خواجہ ناظم الدین. تو یہ کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ہوئی بھی ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کیا پاکستان جو تھا وہ کشمیر کے میٹر کو پاکستان لے کر گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر. نہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا، ہندوستان لے کر گیا تھا. بالکل یہ بات میری صاحب درست ہے. پاکستان جوناگڑھ کا کیس لے کے گیا تھا، اور آج بھی جوناگڑھ کا کیس پاکستان نے وڈرا نہیں کیا. حیدرآباد کا نہیں لے کر گیا تھا. اصولی بات تو یہ ہے نہیں، حیدرآباد نہیں لے کے گیا، لیکن وہاں سے سونے کی اینٹیں آ رہی تھی مہدی صاحب. اور گزارش یہ ہے سر، میری سن لیجئے پلیز، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ لوگوں نے کتابیں لکھ دی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما جن کو اس وقت شیر پنجاب کہا جاتا تھا یا کیا کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کیا جھوٹ لکھا، اور کیا حاصل ہوا ان کو یہ جھوٹ لکھ کے، اگر یہ سچ پر مبنی نہیں ہے؟ اور ہی از ناٹ دی اونلی ون. سردار ابراہیم جو اے جے کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. فیروز خان نون جو بعد میں پرائم منسٹر بنے پاکستان کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. چودھری محمد علی نے لکھی ہے. ہم سب کو جھوٹا قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں جو پتا ہے ان کو نہیں پتا تھا، تو سر دس از ناٹ فیئر. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بھی تو ایک کتاب لکھی ہے نا جی، اور وہ کتاب بھی موجود ہے. اس نے بھی بتایا ہے کہ کانگریس اس وقت کیا چاہتی تھی اور مسلم لیگ کیا کہہ رہی تھی. وہ بھی تو کتاب موجود ہے نا. تو اس بتائیں نا کیا لکھا انہوں نے، پلیز دیکھیں بتائیے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل بٹوارا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک آئینی سلوشن چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آئین میں اس بات کو مینشن کیا جائے کہ مسلمانوں پر بعد میں مشکل وقت نہیں آئے گا، آئین اس کو گارنٹی کرے، لیکن کانگریس کی لیڈرشپ یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھی. تو یہ بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں شکیل صاحب. آپ اور ہم نے بہت کتابوں کا وقت کے ساتھ ساتھ مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے. کتابوں میں ایک آدمی ایک بات لکھتا ہے، اس کا انٹرویو دوسری بات ہوتی ہے. سردار شوکت صاحب نے کتابوں میں کیا لکھا، ان کے جو انٹرویوز چھپے اس میں انہوں نے کیا کہا. میں کیونکہ وہ سب لوگ مر گئے، آج جواب نہیں گزارش سن لیجئے. کیا سر ایک منٹ ایک چیز واضح کر لیں نا پلیز، تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ کیا شوکت حیات صاحب نے، سردار شوکت حیات نے کسی اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے جو کتاب میں لکھا وہ غلط تھا، اور یہ کتاب ان کی جنگ پبلشرز نے 95 میں پبلش کی تھی. ڈاکٹر صفدر محمود جیسے کسی اسکالر نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور سر جسونت سنگھ، سر سن لینا، سر جسونت سنگھ بول رہے نہیں سر جسونت سنگھ کی آپ نے بات کی کہ جی نہرو نے بنایا پاکستان، اور یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی ایک اسکالر ہیں عائشہ جلال، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ نہرو واز ریسپانسبل فار پارٹیشن. سر بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان کا مقصد کیا تھا، لاہور ریزولوشن کیا تھا. سن لینا پلیز، سن لیں پلیز، سن لیں بات تو سنیں، مجھے میری گزارش سن لینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسونت سنگھ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. تو میں یہ ہرگز نہیں دیکھیں، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا، کشمیر کی میری صاحب، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آپ اس میں جسونت سنگھ کو لے آئے، تو میں نے عائشہ جلال کا انٹرویو، آپ نے مختلف لوگوں کا حوالہ دیا تو میں نے جسونت سنگھ کی بات کر دی کہ جسونت سنگھ نے جسونت سنگھ کا کشمیر کے حوالے سے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. میں نے عائشہ جلال کا، سن لیں پلیز، سن لیں، اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مجھے مختلف لوگوں نے لکھا ہے، میری بات سن لینا. اس طرح
اس طرح لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی، نہ آپ کی آئے گی نہ میری آئے گی. سن لیں میری گزارش سن لیں. عائشہ جلال کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جی جناح ڈڈ ناٹ وانٹ پارٹیشن، نہرو پارٹیشن چاہتے تھے. تو بھائی 40 میں قرارداد کس نے پاس کی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو انڈیا میں اسلام بھی ختم ہو جائے گا، مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا مطالبہ پاکستان ہے اور یہ کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے. یہ جناح صاحب کے ارشادات ہیں. تو اب یہ کہنا کہ نہرو پارٹیشن چاہتے تھے جناح نہیں چاہتے تھے، ہماری ٹیکسٹ بکس میں پھر یہ لکھ دینا چاہیے نا کہ پاکستان کے فاؤنڈر نہرو تھے، جناح نہیں تھے.